بعض حضرات بینک انٹرسٹ کو جائز و حلال قرار دیتے ہیں، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ بالکل حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کیا شبہ ہے جس شبہے کی وجہ سے وہ بینک انٹرسٹ کو جائز کہتے ہیں، حالانکہ یہ جائز نہیں ہے۔ تو ان کے شبہات کا ذکر یا سمجھیے کہ ان کے دلائل کا تذکرہ اور پھر ان کے جوابات کیا ہیں، آج یہی دراصل موضوع ہے۔ دیکھیے، جو حضرات، جیسا کل بتایا بھی تھا، جو حضرات بینک انٹرسٹ کو جائز قرار دیتے ہیں، تو ان حضرات کی بنیادی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ذاتی ضروریات کے لیے سودی قرض لینے کا رواج تھا۔ کاروبار اور تجارت کے لیے لوگ سودی قرض نہیں لیا کرتے تھے، لہذا قرآن مجید کے اندر جس سود کی صورت کو حرام قرار دیا ہے وہ صورت وہ ہے جو انسان اپنی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لے اور اس پر سود بھرے۔ اگر کاروبار اور تجارت کے لیے سودی قرض لیتا ہے تو اس کے سلسلے میں قرآن کے اندر کوئی معانیت وارد نہیں ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کاروبار تجارت کے لوگ سودی قرض نہیں لیا کرتے تھے، بلکہ ذاتی ضروریات کے لیے سودی قرض لیا کرتے تھے۔ تو قرآن نے اسی ذاتی ضرورت کے لیے سودی قرض لینے کو حرام قرار دیا ہے۔ لہذا دور حاضر کے اندر اگر کاروبار کے لیے سودی قرض لیا جاتا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ بینک انٹرسٹ ایک کاروبار، بینک انٹرسٹ کیا ہے؟ ایک کاروباری ادارہ ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، لہذا اسے سودی کاروبار کیا جائے، اسے سودی لین دین کیا جائے تو یہ حرام نہیں ہوگا۔ یہ ان کا بنیاد، یہ ان کا کہنے کا حاصل ہے۔ جواب یہ ہے کہ ہماری شریعت کا حکم حقیقت پر لگتا ہے، کسی خاص صورت پر یا کسی خاص شکل کے اوپر حکم عائد نہیں ہوتا ہے۔ جس کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، دیکھیے شراب ہے، شراب بھی حرام ہے۔ اس زمانے کے اندر شراب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں میں انگور کا بنایا کرتے تھے اور حفظان صحت کا اتنا خیال رکھا نہیں جاتا تھا۔ آج کل کے دور میں تو گھروں میں لوگ شراب نہیں بناتے ہیں، بضابطہ فیکٹریاں قائم ہیں اور اس کے بنانے کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، حفظان صحت کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ آج کل کی شراب حلال ہوگی، اس لیے کہ قرآن میں جس شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے اور جس شکل میں شراب بنا کرتی تھی اس بنیاد پر اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، تو وہ شکل آج کل نہیں پائی جا رہی ہے، لہذا ایسی صورتحال کے اندر آج کل کی شراب حلال ہوگی۔ تو لیکن وہ لوگ بھی شراب کو حلال نہیں کہتے ہیں، وہ بھی آج کل کی شراب کو وہ حضرات بھی حرام قرار دیتے ہیں جو حضرات بینک انٹرسٹ کو حلال کہتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ بینک انٹرسٹ کو حلال کہنے والوں میں ہندوستان کے پڑھے لکھے لوگوں میں سر سید احمد خاں ہیں، اور اسی طرح سے مصر کے بہت بڑے عالم مفتی عبدہ اور رشید رضا مصری، ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب اور جسٹس قدیر الدین صاحب اور علی طنطاوی صاحب، یہ تمام حضرات جو ہیں اس کو جائز کہتے ہیں۔ بہرحال تو یہ حضرات بھی شراب کو حرامی کہتے ہیں، جائز نہیں کہتے ہیں، حالانکہ جس نظریے کی بنیاد پر وہ بینک انٹرسٹ کو جائز کہتے ہیں اس بنیاد پر ان کو شراب کو حلال کہنا چاہیے، لیکن نہیں کہتے۔ جب نہیں کہتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ شراب کی جو حرمت کی علت وہ نہیں ہے جو شکل اس وقت پائی جاتی تھی یا جو صورت پائی جاتی تھی، بلکہ وہ تو اور اسی طرح سے قرآن نے
جو شراب کی حرمت کی حکمت بتائی ہے کہ اس سے انسانوں کے درمیان لڑائی جھگڑے فساد برپا ہوتا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سمجھ جائیے، اور اس سے بڑے بڑے خرافات پیدا ہوتے ہیں، تو شراب کی حرمت کی حکمت ہے، یہ شراب کی حرمت کی حکمت ہے، اور کسی بھی حکم شرع کی بنیاد حکمت پر نہیں ہوتی ہے بلکہ علت پر ہوتی ہے۔ تو شراب کی حرمت کی حقیقت علت کیا ہے؟ نشہ پیدا ہونا، یعنی کسی چیز کا نشہ پیدا ہو جانا، اتنا زیادہ نشہ پیدا ہو جانا کہ آدمی زمین کو آسمان، آسمان کو زمین کہنا شروع کر دے اور اس کی عقل اپنے قابو میں نہ رہے، سمجھ جائیے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر آیا کل مسکر حرام، تو ہمارے فقہاء کرام نے شراب کی حرمت کی علت جو نص سے استنباط کیا ہے وہ کیا ہے؟ اس کا مسکر ہونا، نشہ آور ہونا۔ اسی طرح سے سود کی حرمت کی جو حقیقت ہے، جو علت ہے، جو وجہ ہے، وہ دیکھنا چاہیے، نہ کہ کسی اور شکل اور صورت کو دیکھنا چاہیے۔ تو سود کی حرمت کی جو حقیقت یہ ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا، اور جو ہمارے فقہاء نے بڑی عرق ریزی کی بات جو خلاصے کے طور پر بتایا تھا کہ ربا کسے بولتے ہیں؟ کل زیادت لم يقابلها عوض المال واشترطت عند العقد، ہر ایسا اضافہ، ہر ایسی زیادتی مالی معاملات کے اندر کہ اس کے بدلے میں کوئی اور مالی معاوضہ نہ ہو، اور اس زیادتی اضافے کی شرط عقد کے وقت لگائی گئی، یہ کیا ہے؟ سود کی حقیقت ہے۔ لہذا اس سود کی حقیقت کے اندر یہ اس میں ہے ہی نہیں کہ قرض لینے والا شخص ذاتی ضرورت کے لیے قرض لیا ہو، یا کاروبار کے لیا ہو، یا گھر بنانے کے لیا ہو، یا کسی اور کام کے لیا ہو۔ اگر یہ حقیقت پائی جا رہی تو وہ سود ہے، اور یہ حقیقت بینک انٹرسٹ میں پائی جاتی ہے۔ جو بینک سے آدمی اگر قرض لیتا ہے گھر بنانے کے لیے، کاروبار کے لیے، یا کسی بھی مقصد کے لیے لیتا ہے، یا بینک کے علاوہ کسی اور انسان سے آدمی قرض لیتا ہے، کھانے پینے کے لیے لیتا ہو، یا کسی مقصد کے لیے بینک سے لیتا ہو، کسی اور انسان سے قرض لیتا ہو، یہ حقیقت پائی جائے گی تو وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ لہذا اس بنیاد پر بینک انٹرسٹ کا سود حرام ہوگا۔ تو بتانا یہاں پر یہ ہے مجھے کہ سود کی حرمت کی جو حقیقت ہے اس پر نگاہ رکھی جائے، اور اس پر نگاہ رکھتے ہوئے اس مسئلے کو سمجھا جائے۔ اب جہاں تک کہ ان کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ ذاتی کاروبار کے لیے یا سود قرض نہیں لیا کرتے تھے، تجارت کے لیے سود قرض نہیں لیا کرتے تھے، یہ تاریخی حقائق کے خلاف ہے۔ تاریخی اعتبار سے آپ کو معلوم ہے کہ عرب تو کاروباری تھے ہی، آج بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی باضابطہ خود قریش کے بارے میں ذکر آیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، خود قرآن کے اندر ذکر ہے کہ کس طرح سے قریش کے لوگ کاروباری سفر کیا کرتے تھے، سردیوں میں یمن جایا کرتے تھے اور گرمیوں میں شام کا سفر کرتے تھے۔ واقعہ بدر موجود ہے کہ اس میں ابو سفیان جب آپ اسلام قبول کیا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ قافلے کے ساتھ واپس آ رہے تھے، اور پھر جا کر جنگ بدر کی نوبت آئی جو آپ کے سامنے ہے۔ تو بتانا یہ ہے کہ ہوتا یہ تھا کہ ایک قافلہ جو کاروبار کے لیے نکلتا تھا، دوسرے شہر علاقے جو جایا کرتا تھا، وہ اپنے قبیلے کی جتنے لوگ ہوتے تھے ہر ایک سے پیسے لیتے تھے، اور پیسے اکٹھا کر کے کاروبار کرتے تھے۔ واپسی کے بعد جو ہے وہی انٹرسٹ کی شکل میں ان کو نفع دیا کرتے تھے۔ یعنی گویا کہ 1000 روپیہ مثال کے طور پر 1000 پر 100 روپیہ فکس ہو گیا۔ اب وہ جو بھی ان کو نفع نقصان ہو، اس طرح سے پیسے جمع کر کے وہ مختلف لوگوں سے پیسے لے کر کے ہر ایک سے طے کر لیتے فکس طور پر کہ اتنے پیسے پر اتنا ہم آپ کو
نفع دیں گے، جس کو ہم اصطلاح میں سود کہتے ہیں۔ اس طرح سے وہ کاروبار کرتے تھے اور اس سے لوگوں کو سود دیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اور اس زمانے کے اندر بھی لوگ کاروبار کے لیے بھی سودی قرض لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ عہد رسالت کے اندر بھی یعنی بینک کاری جو اس وقت ہے، جو تصور ہے، اور اس تصور کے اعتبار سے اس زمانے کے اندر بھی نظیر ملتی ہے۔ جو بینک کی جو صورت ہے، ایک تو سودی بینک کی شکل ہے۔ اس سودی بینک کے اندر جو سود کی جو شکل ہے اس کو ہم نکال دیں اور جو اسلامی طریقہ ہے اس طریقے پر اگر ہم بینک چلائیں تو وہی اسلامی بینک بن جاتا ہے، وہی اسلامی بینک بن جاتا تھا۔ اسلامی بینک کی اب نظیر آپ دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر بھی اس کی نظیر ملتی ہے۔ چنانچہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کی بڑی بڑی رقمیں بطور قرض اپنے پاس رکھتے تھے، جبکہ ان کے پاس پیسے امانت رکھنے کے لیے آتا تھا تو وہ کہا کرتے تھے دیکھو امانت نہیں بلکہ قرض، اور قرض کے طور پر، اس لیے کہ امانت کے طور پر پیسے ہم رکھیں گے اس میں تصرف نہیں کر سکتے ہیں ورنہ امانت میں خیانت ہوگی۔ لہذا وہ پیسے جو رکھا کرتے تھے قرض کی حیثیت سے رکھا کرتے تھے اور پھر اس میں تصرف میں کاروبار کرتے تھے، وہ سمجھ گئے۔ اس لیے کہ قرض لینے کے بعد آدمی اس پیسے کا ضامن ہو جاتا ہے، سمجھ جائے، ضامن ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی آدمی بینک، اسلامی بینک ہو اور کسی سے اسلامی بینک قرض لیتا ہے تو وہ قرض کی حیثیت تصرف کر سکتا ہے، لیکن اس کا جو ریٹرن دے گا تو جتنا پیسے قرض لیا ہے اتنا ہی دے گا، بڑھا کر نہیں دے گا۔ اس طرح زبیر عوام رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح سے کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے تاریخ طبری میں لکھا حضرت ہندہ بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں بیت المال سے قرض لے کر وہ کاروبار کیا کرتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ صرف بتانا یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس زمانے میں کاروبار کے لوگ قرض نہیں لیا کرتے تھے، کاروبار کے لیے اسلام سے پہلے، اسلام آنے کے بعد بھی قرض لیا کرتے تھے۔ فرق یہ ہے کہ اسلام کے بعد جو مسلمان لوگ قرض لیا کرتے تھے اس پر انٹرسٹ واپس نہیں کرتے تھے، اور اسلام سے پہلے کیا تھا، انٹرسٹ لوگ دیا کرتے تھے، یعنی سود اس پر دیا کرتے تھے۔ یہ دونوں درمیان کیا فرق ہے۔ اسلام کے اندر جو بینکاری کا یہ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ سود نہ دے کر کے، نفع نقصان میں شریک کر کے، اگر کوئی آدمی قرض نہ دے کر باضابطہ وہ شریک کے حیثیت سے اگر شریک ہو رہا ہے جس کو مشارکہ کہتے ہیں، تو بینک جو ایک درمیانی ایک فرضی انسان کی حیثیت سے کام کرتا ہے اور جتنے لوگوں سے وہ پیسے لے رہا ہے تو اتنے لوگوں کو ایک پرسنٹیج کے حساب سے کہ جتنا نفع آئے گا اس نفع میں اتنے پرسنٹیج ہم آپ کو دیں گے، جس کا جتنا سرمایہ لگ رہا ہے، جو جتنا پیسہ دے اس کے حساب سے بات کرتا ہے، تو اس کے حساب سے بات کرتا ہے تو نفع نقصان دونوں ہی میں شریک کیا جاتا ہے۔ اگر نقصان ہوگا تو پیسے دینے والے کو برداشت کرنا پڑے گا، نفع ہوگا تو دونوں آدمی بانٹ لیں گے۔ تو جو سودی بینک ہے اور جو اسلامی بینک میں اور بھی بہت ساری چیزوں میں فرق ہے۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ سودی بینک کا سارا دار و مدار ہوتا ہے سود کے اوپر، پیسے سے پیسے کمانا، اس کا نظریہ کیا ہے، پیسے سے پیسہ کمانا۔ اور اسلامی بینک کا نظریہ ہے پیسے سے پیسہ نہیں کمانا بلکہ سامان سے پیسے کمانا، سامان سے پیسے کمانا۔ اسی طرح دوسرا بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ جو سودی بینک جو ہوتا ہے، سودی بینک جو ہوتا ہے اس کو دوسرے کے نفع نقصان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنا سیفٹی یعنی اپنے کو نقصان سے بچانے کی بھرپور کوشش کرتا ہے۔ حتی الامکان جتنی بھی شرطیں پابندیاں وہ بینک لگائے گا ہر اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گا تاکہ کسی بھی اعتبار سے اس کو نقصان نہ۔
لیکن اسلامی بینک کا نظریہ ایسا نہیں ہے، یعنی دکھ درد دونوں میں شریک بینک ہوتا ہے اور وہ دکھ درد کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، یعنی جس طرح نفع ہوگا تو خوشی خوشی دونوں تقسیم کریں گے اور نقصان ہوگا دونوں ہی ہم بانٹیں گے، تقسیم کریں گے۔ سمجھیے کہ یہاں پر انسانیت ہے، وہاں پر انسانیت نہیں ہے۔ اسلامی بینک میں انسانیت ہے، سودی بینک میں انسانیت نہیں ہے، وہاں استحصال ہے، اور بھی فرق ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ تھا کہ یہاں پر غور کیا جائے اور دیکھا جائے تو جس بنیاد پر انٹرسٹ، بینک انٹرسٹ کو جو جائز قرار دیتے ہیں وہ درست بنیاد نہیں ہے، تاریخی اعتبار سے بھی درست نہیں ہے اور حقیقت کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے، اس لیے کہ سود کی بنیاد جس چیز کے اوپر ہے وہ بنیاد ہر صورت کے اندر پائی جا رہی ہے، خواہ وہ قرض سود کی بنیاد پر ذاتی ضرورت کے لیے لیا جائے یا کاروبار کے لیے جائے، کسی اور کام کے لیے لیا جائے۔ اسی طرح سے ایک اور بات وہ لوگ کہتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لینے پر، یعنی اسلام پہ اعتراض کرتے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے ایک فرض قائم کیا، ایک مفروضہ قائم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یا اسلام سے پہلے جو لوگ سودی قرض لیتے تھے ذاتی ضروریات کے لیے لیا کرتے تھے، کاروبار کے لیے نہیں لیا کرتے، یہ ان کا نظریہ ہے۔ اسی نظریے کی بنیاد پر کہا کہ قرآن کے اندر جو سود کی حرمت نازل ہوئی ہے، اسی ذاتی ضرورت کے لیے سودی قرض لینے کی حرمت نازل ہوئی ہے، کاروبار تجارت کے سودی قرض لینے کی حرمت نازل نہیں ہوئی ہے۔ یہ مفروضہ قائم کیا، پھر اس مفروضے کا جواب ہی میں نے دے دیا ہے۔ پھر اس مفروضے کی بنیاد پھر ایک اور اعتراض کرتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عجیب بات ہے کہ قرآن ذاتی ضرورت کے لیے کوئی آدمی قرض لیتا ہے اور یا کوئی دوسرا قرض دیتا ہے تو وہاں پر جو سودی معاملہ ہوتا ہے تو اس کو قرآن حرام کہتا ہے، سمجھ جائیے، حالانکہ وہ حرام نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کاروبار کرنے کے لیے جو سودی قرض لے تو وہ حرام ہونا چاہیے، یعنی الٹا ہی وہ یہاں دوسری بات وہ کرتے ہیں، اس لیے کہ جب وہ آدمی اپنی ذاتی ضرورت کے لیے قرض لے رہا ہے تو اس ذاتی ضرورت جو قرض لے رہا ہے تو اس شخص سے سود لینا یہ اس شخص پر ظلم ہے اور یہ غیر انسانی حرکت ہے، سمجھ جائیے، یہ غیر انسانی حرکت ہے، اس پر ظلم ہے، اس لیے قرآن نے اس ظلم کو روکنے کے لیے کہا کہ یہ سود لینا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن تھوڑا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے کہ بہرحال ہم تو کبھی بھی نہیں کہتے ہیں کہ سود انسانی حرکت ہے، سود لینا یہ بالغیر انسانی حرکت ہے، یقیناً یہ ظلم ہے، خواہ انسان ذاتی ضرورت کے لیے لے یا کسی کاروبار کے لیے، کسی کام کے لیے بھی لے، اس پر سود لینا یہ غیر انسانی حرکت ہے اور یقیناً یہ ظلم ہے۔ اسی لیے قرآن نے بھی سود کو ظلم سے تعبیر کیا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ، قرآن نے خود ہی اس کو واضح کیا ہے۔ تو بتانا یہاں پر یہ ہے کہ قرآن تو آپ ایک شکل کو کہتے ہیں نا کہ اس میں سود ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جس شکل بھی سود ہو بہرحال وہ سود غیر انسانی حرکت ہے، انسانی حرکت نہیں۔ آپ غور کریں، آپ نے کہا ذاتی ضرورت کے لیے اگر قرض لیتا ہے اس پر اگر سود بھرتا ہے یا اسے سود لیا جاتا ہے تو یہ غیر انسانی حرکت ہے، اور کاروبار کے لیے اگر سود اگر لے اور پھر وہ ادا کرے تو یہ غیر انسانی حرکت نہیں، اس لیے کہ وہ تو نفع کمانے کے لیے قرض لیا ہے لہذا اسے سود لیا جا سکتا ہے۔ غور طلب بات ہے، آدمی کاروبار کے لیے بھی لیتا ہے تو کبھی کاروبار ڈوب جاتا ہے، اب بتائیے کاروبار ڈوب گیا، اس کا سرمایہ بھی چلا گیا تو وہ اصل سرمایہ جو قرض، جو سرمایہ خود چلا گیا اور جتنا اس نے قرض لیا اس کو واپس کرنے کے وہ موقف میں نہیں ہے، یہ جو ہے کہ وہ سود بھرے گا، کہاں سے بھرے گا، کہاں سے لا کر دے گا؟
تو بتائیے یہاں پر غیر انسانی حرکت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہ وہ تو غریب سے غریب تر ہو گیا ہے۔ اور جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، ان حالات میں تو سمجھنا اور بھی مشکل نہیں ہے کہ منٹ سیکنڈ کے اندر کروڑ پتی جو ہے وہ فقیر بن جاتا ہے، سمجھ گئے، اور 2 کوڑی کا انسان بن جاتا ہے، سڑک پر آ جاتا ہے۔ اب بتائیے ایسی شکل کے اندر آدمی کہاں سود وہ بھرے گا؟ تو بتائیے کہ ایسا نہیں ہے کہ غریب آدمی ذاتی ضرورت کے لیتا ہے تو وہاں پر سود کا لین دین غیر انسانی حرکت ہے، کاروبار کے لیے تو غیر انسانی حرکت، ایسی نہیں، دونوں جگہ پر غیر انسانی حرکت ہے، اور ظلم ہے بہرحال، خواہ وہ ظلم غریب کے ساتھ ہو یا خواہ وہ ظلم مالدار کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ کسی کا مالدار ہونا، اب پھر مالدار ہونے کے بعد ایسا تو ضروری کو مالدار ہی رہے، غریب ہو جاتا ہے، اور جب غریب ہو جائے گا، خلاص ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا تو کہاں سے لا کے دے گا؟ تو آپ غور کریں اس اعتبار سے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے، مزید وضاحت کے لیے بتاؤں آپ کو کہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ اصل سود کی حقیقت اور اس کی حرمت کی بنیاد ہم نے بتایا کہ مالی معاوضات کے اندر عقد کے بعد زیادتی کی شرط لگے اور زیادتی کے مقابلے میں کچھ بھی اگر نہ ہو وہ سود ہے، سمجھے، ایک قانون ہے، تو اب اس کو سود کہا جاتا ہے، اسی پر اس کا حکم لگے گا، اور حکم کی بنیاد حکمت پر، شکل و صورت پر نہیں ہوتی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں سڑکوں کے اوپر ہری بتی اور لال بتی جلتی ہے، ہری بتی جلنے کا مطلب ہوا کہ آپ گاڑی لے جا سکتے ہیں، اور لال بتی جلنے کا مطلب ہوا گاڑی روک دیجیے، آپ گاڑی آگے نہیں لے جا سکتے ہیں، قانونی جرم ہوگا۔ اب رات کے وقت میں آدمی گاڑی لے کر آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لال بتی جلی ہوئی ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ جو ٹریفک کا نظام ہے اس مقصد کے لیے ہے تاکہ حادثہ پیش نہ آئے، تاکہ ایکسیڈنٹ نہ ہو، تاکہ کوئی ناگہانی واقعہ نہیں پیش آئے، اس مقصد کے ہوتا ہے۔ رات کے سنسان میں اگر دیکھا جائے تو وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، سڑک سنسان ہے، خالی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی لال بتی جل رہی ہے اس وقت گاڑی کو نہ روک کر کے وہ اگر گزار دیتا ہے تو قانونی مجرم سمجھا جاتا ہے اور اس کو جرمانہ عائد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ دیکھیے اس ٹریفک کے نظام کی جو حکمت ہے وہ حکمت نہیں پائی جا رہی، تو چونکہ یہ ٹریفک نظام کی حکمت اپنی جگہ پر، لیکن اس کی بنیاد کیا ہے کہ آج یہ قانون بن گیا ہے کہ آپ اس قانون پر عمل کرنا ہے، لال بتی جلے تو آپ کو گاڑی روکنا ہے، آگے نہیں بڑھانا ہے، ہری بتی جل جائے تو اوکے ہے، آپ گاڑی آگے بڑھا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے سود کا مسئلہ ہے، کسی قانون بن گیا اور اس کی حقیقت یہ ہے، وہ حقیقت جہاں پائی جائے گی وہ یقیناً سود ہے، خواہ وہ قرض لینے والا مالدار ہو یا غریب ہو یا مسکین ہو، ذاتی ضرورت کے لیے ہو یا کسی اور مقصد کے لیے، اس سے بحث نہیں ہے، وہ حکمت اپنی جگہ ہے، اور شکل صورت جو بھی آپ زمانے میں رہی ہو وہ شکل صورت نہ پائے جائے تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ہمارا اسلام تو قیامت تک کے لیے آیا ہے، کوئی چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے تو نہیں اسلام آیا ہے کہ جو صورت اس زمانے میں پائی جا رہی تھی لہٰذا وہ صورت پائی جائے گی تب جا کر سود ہوگا، نہیں پائی جائے گی سود نہیں ہوگا۔ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ قرآن کی جو شان نزول کی اہمیت ہے، لیکن قرآن کا حکم شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے۔ العبرۃ بعموم اللفظ دون موضع النص، نص جس پس منظر میں نازل ہوئی ہے اس پس منظر کے ساتھ حکم خاص نہیں ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ ہاں مخصص کوئی دلیل موجود ہو تب تو اور بات ہے، جب مخصص کوئی دلیل موجود نہیں ہے تو ایسی شکل کے اندر حکم شرع عام ہوتا ہے، حکم شرع کسی خاص واقع کے ساتھ، شان نزول کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر تھوڑی دیر کے مان بھی لیتے ہیں، ایک تو ہم نے تاریخی حقائق آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ صرف سادی ضرورت کے لوگ قرض نہیں لیا کرتے تھے بلکہ کاروبار کے لیے بھی قرض لیا کرتے تھے اور اس پر سود لین دین کا معاملہ ہوتا تھا، سمجھ جائیے۔ لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان بھی لیتے ہیں، ساری ضرورت کے لیے لوگ سودی قرض لیتے تھے، اس کی حرمت نازل ہوئی تو گویا کہ وہ ایک پس منظر ہے، تو حکم جو ہے پس منظر کے ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے۔
تو حکم پس منظر ساتھ خاص نہیں ہوتا ہے، بلکہ حکم کی بنیاد حقیقت اور علت کے اوپر ہوتی ہے۔ اور سود کی حقیقت علت یہ ہے کہ کل زیادت لم یقابلها عوض المال واشترطت عند العبد وهو ربا، کہ ہر وہ زیادتی جو مالی معاوضہ کے اندر اس کے مقابلے میں کوئی مال نہ ہو اور یہ شرط عقد کے وقت لگائی گئی ہو، تو وہ کیا ہے؟ سود ہے۔ تو یہ حقیقت جب بھی پائی جائے گی تو یقیناً جو ہے آپ کو ماننا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا۔